اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب العالمین ہے، اور ہر قسم کا درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تمام دوست احباب اساتذہ کرام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرا سبق جو مجھے کتاب ملی ہوئی ہے میں اسی حوالے سے ساری باتیں کروں گا انشاءاللہ تعالی، علاج بالغذا کے حوالے سے۔ تو علاج بالغذا کے حوالے سے صاحب نے کہا تھا کہ جنسی امراض میں سے جو غذائی علاج اس کتاب میں درج ہیں، جتنے بھی باب بیان کیے گئے ہیں، کثرت مباشرت، جلد ہو گیا، غلام ہو گیا، یہ جتنے بھی ہیں ان کے جو آگے غذائی علاج لکھے ہو گیا نا، وہ صرف وہ بیان کرنے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں، تو اس کے علاوہ میں آپ کو ویسے غذائی علاج کے آپ کو تجربہ بتاتا ہوں۔ تو ایک یہ ہے جو غذائی علاج میں سب سے پہلی جو کیٹیگری آتی ہے اس میں یہ ہے کہ کثرت مباشرت۔ کثرت مباشرت میں صاحب پہلے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اس چیز کے پرہیز کروانا ہے۔ ان میں ہے کہ رقص و افسانے وغیرہ، سرور وغیرہ سے اس کو پرہیز کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ غذا میں تبدیلی میں اس کو لکھا ہے کہ سادہ غذا اور زود ہضم غذا ہونی چاہیے، یہ ابھی پرہیز بتا رہے، آگے جا کے غذا بھی بتائیں گے۔ پھر مرغن غذائیں جیسے گوشت وغیرہ اس کو نہیں کھانی چاہیے، مثلا انہوں نے لکھا مثلا پراٹھا، حلوہ، پلاؤ، زردہ، بنا ہوا گوشت، کباب وغیرہ، ان سب چیزوں سے جو کثرت مباشرت کے مریض ہیں ان کو ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کروانا ہے۔ پھر اس میں آگے لکھتے ہیں کہ گھی میں تلی ہوئی یا پکائی ہوئی چیزیں کوئی بھی ہو، کسی طرح کی بھی ہوں، ان کو نہیں دینی، جیسے پکوڑے ہیں یا آج کل تو چکن بھی فرائی کیا جاتا ہے، اس طرح کی تلی ہوئی چیزیں بھی منع کی ہیں۔ پھر ان کی روٹین میں لکھا ہے کہ وقت مقررہ پر کھانا کھلانا ہے، اگر بھوک نہیں تو اگلے وقت پہ کھانا چھوڑ دینا ہے، ورنہ آپ کا مریض کبھی کلیئر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد لکھتا ہے کہ اس مریض کو فاقہ کروانا ہے، ٹھیک ہے، بھوک کا جسے فاقہ کہتے ہیں، ایک فاقہ کہتے ہیں، ایک لوگ روزہ رکھتے ہیں کہتے ہیں، صاحب کہتے ہیں اس میں ایک فرق ہے، فاقے میں اور روزے میں ایک فرق کہتے ہیں فاقہ اس حالت کو کہتے ہیں جہاں شدید بھوک لگی ہو تو وہ غذا نہ کھائی جائے، اس کو فاقہ کہتے ہیں۔ تو بھوک اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کو شدید بھوک لگی ہو روزہ کے جیسے ہے تو آپ غذا کھا لیں، تو یہ آپ کی فاقہ نہیں آپ نے کیا، کیونکہ فاقہ اس حالت کا نام کو کہتے ہیں جس وقت آپ کا کھانے کا ٹائم ہو گیا اور بھوک بھی شدت کیا لیکن آپ نے پھر بھی نہیں کھایا، اس لفظ کو فاقہ کہا جاتا ہے۔ یہ صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب جنسی امراض، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اس کو فرق کو بھی جاننا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ فاقہ کہتے کس نے اور فاقہ کشی ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غذائی علاج کے حوالے سے صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی ہے، یہ آپ کو ابھی ایک ہی سناؤں گا، ایک کر کے ہر بار ایک ہی سناؤں گا۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا غذا میں اس کو دودھ، گھی اور ڈبل روٹی وغیرہ دیں، دودھ گھی کا اضافہ کر دیں، بس یہیں پہ اس بات کو ختم کر دیا، یعنی کہ غذا میں ان کو بس دودھ گھی کا اضافہ بتایا ہے جنسی امراض میں کثرت مباشرت کے مریض کو، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے یہ کتاب سے ایک ہی حوالہ آپ کو دیتا ہوں اور آپ کو ایک اپنا تجربہ بتاتا ہوں غذائی علاج کے حوالے سے۔ غذائی علاج کیا صرف، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مریض یعنی کہ کامیابی ہمیں اتنی بڑی تھی کہ ہم تو دعائیں دیتے ہیں سازہ خان کو۔ مریض کے کا ایک مریض تھا ذکاوت حص کا، باپ بھی وہی چاہ رہا تھا، مریض بھی آپ کو پہلی ہسٹری بھی وہی بتاتا ہوں۔ تو عنوان کے حساب سے مریض یہ تھا کہ وہ ذکاوت حساب سب جانتے ہیں کہ ذکاوت حص میں حص بڑھ جاتی ہے اور مریض کو قطرے وغیرہ یا کچھ بھی اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کی کنڈیشن کہاں تک پہنچ چکی تھی، وہ اپنے منہ سے الفاظ یعنی کہ اپنی بیماری کی شدت بتا رہا تھا کہ مجھے کس درجے کی بیماری ہے، یعنی کہ اندازہ کریں کہ اس کو کس درجے کی بیماری ہو۔ کیا تھا، میرے کریانے کی دکان تھی، میں نے کریانے کی دکان اس لیے چھوڑ دی کہ میرے کانوں میں آواز کسی بھی عورت کی پڑ جائے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، میرا حص اتنی بڑھ گئی تھی کہ میرے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پھر ایک اس کی شدت کا اندازہ بتانے کی بات دیکھیں، کہتا کہ جب ٹیلی فون پر کال ملائی جاتی ہے نا تو بیل جاتی ہے
تو بیل جاتی ہے، بیل جب جاتی ہے تو اگلا بندہ کال نہیں اٹھاتا، تو اس کے بعد پھر ایک وہ جو مائک میں پیچھے لگی ہوتی ہے اور وہ بولتی ہے آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا، کہتا اس کو تو جواب موصول نہیں ہوا لیکن مجھے ہو گیا، اتنی میری شدت ہے کہ یعنی کہ میری ذکاوت اس کی اتنی شدت ہے کہ اگلے کو تو جواب نہیں موصول ہوا لیکن میں نے اس کی بات آواز کان سے سن لی اور مجھے جواب موصول ہو گیا۔ اب یہ اس کی شدت کا عالم تھا، اس کو صرف اور صرف چٹنی 4 نمبر چٹنی بتائی گئی، پودینہ تھوم لہسن ہری مرچ یہ والی، اور اس کو کہا کہ تم نے 4 دن صرف چٹنی ہی کھانی ہے، بھوک بھی لگے تو اسی کے ساتھ ہی روٹی کھانی ہے۔ تو یہ آپ کو پچھلے ماہ کا مریض تھا، اللہ تعالیٰ نے 4 ہفتوں میں اتنی بڑی کامیابی دی، کہتا آپ میرے سامنے پاس جتنی مرضی بھی عورتیں شور کر لیں اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ میں نے اس کو صرف غذائی علاج کیا، میڈیسن 1 مہینے بعد فرضی طور پہ دی ہے، مجھے لگ رہا تھا اب دوائی دینی ہی نہیں چاہیے، تو لیکن پھر بھی میں نے اس کو دوائی دے دی، لیکن وہ بھی 1 مہینے کے بعد۔ یہ آپ کو ذکاوت حس کے باب میں ایک آپ کو مریض کا حوالہ بتایا۔ ایک بچی کا آپ کو بتاتا ہوں، چھوٹی بچی تھی، اس کی عمر تقریباً 5 سال تھی، کنڈیشن سے دیکھنے میں ایسے لگے گا جیسے آپ بھی تشخیص کریں گے، ہو سکتا ہے آپ بھی مغالطہ کھا جائے، مجھے بھی پہلے لگا کہ بچی کا عالم یہ تھا کہ کانوں میں خشکی، سر میں خشکی، قبض انتہائی شدید قسم کی کہ 2 3 دن پکانا نہیں آتا، ماں خود اس کو زبردستی کوشش کرتی کہ اس کو پکانا آ جائے کسی بھی طریقے سے، یہ اس کی قبض کا عالم تھا۔ تو بچی کو بخار تھا، صاف ہو جاتا تھا، یعنی کہ جب قبض زیادہ ہو جاتی تھی بخار شدت پکڑ لیتا تھا، جس میں سر سب سے زیادہ گرم رہتا تھا، یہ اس کے ساتھ ایک کنڈیشن رہتی تھی۔ تو تشخیص کرنے پہ ہو سکتا ہے آپ کو علامات سے کیا لگے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو 2 چیزیں دی گئی جس میں آپ نے سنا ہوگا میتھی دانہ، اور ایک میتھی دانہ ہے اور ایک میتھرے ہیں، یہ دونوں چیزیں نا مکس کر کے برابر وزن مکس کر کے اس کو رتی رتی کی مقدار سے دی گئی، کانوں کی خشکی بھی ختم ہو گئی، سر کی خشکی بھی ختم ہو گئی، اور قبض بھی رفع ہوگی۔ قبض کی کوئی دعا نہیں دی، یہ آپ جانتے ہیں، یہ اس میں کوئی قبض کی دعا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہاں اس کو غذا میں جو ہے نا وہ میں نے ان کو تاکید کی تھی کہ اگر ہو سکے تو آپ نے بچی کو نا چھوڑتا پلانا ہے، 5 6 سال۔ یہ ایک موضوعاتی طور پہ مسئلہ ہوگا۔ اچھا اس مزے کی بات ہے، یہ آپ بچی کو تقریباً 4 ماہ ہو گیا دوبارہ قبض بھی نہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ عارضی طور پہ علاج ہو گیا تو بھائی بس وقتی طور پہ قبض ہو گئی، ٹھیک ہو گیا تو معاملہ سے 4 ماہ بعد آپ بچی کو پھر لے کر آیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی کال آئی تھی کہ یار بچی کو دیکھنا ہے ذرا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے نا سر میں تھوڑا سا نا گنج پن ہو رہا ہے، تو یہ میں نے کہا قبض کا وغیرہ یا کوئی اور معاملہ، تو کہتے وہ تو بس اس وقت کی ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد کبھی ہوئی ہی نہیں۔ یہ آپ کو ایک غذائی علاج کے ساتھ سمپل ریمیڈی آپ کو بتایا کہ آپ تشخیص میں سمجھ جائیں کہ کیا تشخیص ہوگی، لیکن زیادہ تر آپ ذاتی سمجھیں گے، لیکن میں نے اس بچی کو کھاری سمجھا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تشخیص بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو علامات ہیں نا اس لحاظ سے آپ کو ذاتی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن نہیں ایسا نہیں تھا، وہ بچی کھاری مزاج کی حامل تھی، لیکن شدت کی 1 نمبر جسے تحریک کہتے ہیں، اس تحریک کی قبض بچوں میں اکثر پائی جاتی ہے، اور نیلا سے اکثر ہمارے حکما اس کو دور بھی کرتے ہیں، نیلا سیاہ سے شہد میں ملا کر دیتے ہیں، میں نے بھی رکھی ہوئی ہے سنگل پیس کر چٹا دیتا ہوں بچوں کو، اکثر بچوں کو نا شہد میں ملا کر اس دوائی کو چٹا دیتا ہوں، جو چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں 2 سال کے 1.5 سال کے، ان کو بھی اس طریقے سے میں دیتا ہوں۔ ایک انشاءاللہ تعالیٰ نا آپ کو ایک ریمیڈی بتاؤں گا کہ آپ بھی اس کو استعمال کریں، آپ کے نا مریضوں کو فائدہ زیادہ ہوگا، جلد ہوگا۔ صابر صاحب کے جو روغنی آپ ہے نا، جو 2 چیزوں پہ مرکب ہے، جیسے کانفر اور تاربین روح کے طور پر لکھا ہوگا، یہ آپ نے فارماکوپیا تحقیقات فارماکوپیا میں پڑھ لینا ہے۔ تو یہ 2 مرکبات والے روغن آپ لازمی بنائیں، اس کی میں آپ کو اگلے ماہ یا جب بھی موقع ملا میں آپ کو اس کی ایک تفصیل سے ایک ہسٹری سناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ اس کو بہت زیادہ فائدہ یوز بھی کریں گے اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا، لیکن آپ کو ایک وقتی طور پہ یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کوئی بھی اگر تشخیص کیا نا کہ اگر آپ کا مریض کسی بھی تحریک کا 2 نمبر تحریک کا ہے، 3 نمبر تحریک کا، تو آپ اگر اس کو 4 نمبر غذا یا 5 نمبر غذا یا دعا دے رہے ہیں
تو اس کو اس کے ساتھ اگلی تحریک کا وہ روغن بھی دے دیں۔ اگر آپ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو قہوہ جات نہیں لیتے، تو آپ اس کو کہیں اس کے 2-3 قطرے پانی میں ڈالو، ایک کپ گلاس میں 2-3 قطرے ڈالو اور اس کے ساتھ میڈیسن لے لو، یہ آپ کا قہوہ بھی ہو جائے گا۔ قہوے میں کیا دیتے ہیں ہم، جو اصل قہوے کی بیس ہے اس کی بیس پہ روح دی جاتی ہے، ساری روح نکالی جاتی ہے، تو جو روغنیات ہوتے ہیں وہ روح ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی مریض، یہ میں نے آپ کو ابھی ہنٹ دیا ہے کہ کوئی مریض آپ کا قہوہ نہیں لے رہا، تو آپ وہ 10 ml کا ڈراپر بنا کے رکھ لیں، ساری تحریکوں کے بنا لیں۔ اگر آپ کے جس طرح کے آپ کے پاس مریضوں کی کثرت ہے اس کا بنا لیں، 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 نمبر بنا لیں، 2 اور چیزوں پہ جو مشتمل ہے، اس کے 3-4-5 قطرے جتنے بھی آپ سمجھتے ہیں اس کو مریض کو پانی میں ڈلوا کے نا وہ روح کے طور پر آپ پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مریض کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو زیادہ چاہتا ہوں کہ گرمی بہت ہے، ساتھ ساتھ کام کا ٹائم لینا چاہتے ہیں۔ اور السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔